والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور سرور کائنات فخر مخلوقات نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنے کے بعد میرے والد احترام اساتذہ کرام اور ہم مشن ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. صرف 2 سے 3 منٹ توجہ ادھر رکھنی ہے اور غور سے بات سننی ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ماہ مبارک کتنی ہی برکتوں والا مہینہ ہے. رمضان مبارک چل رہا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے، اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. جو روزہ رکھتا ہے اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، اور دوسری اس وقت جب قیامت کے روز وہی روزہ دار اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا. اب خوشی تو ہونی ہی ہونی ہے، اس بات کی بھی ہونی ہے کہ روزہ افطار کر لیا ہے. انسان سارے دن کا بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن دوسری خوشی تب بھی ہونی ہے جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہونی ہے. خوشی تو ہوگی، لیکن حسین بات اور خوبصورت بات یہ ہے کہ روزہ دار کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی. عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے، ہر بندے کی ملاقات ہوگی، لیکن جو روزہ دار ہوگا اس کی ملاقات خصوصی طور پہ ہوگی. اس کو الگ سے انوائٹ کیا جائے گا، بلایا جائے گا کہ جو روزہ دار ہیں وہ ادھر آ جائیں، سائٹ پہ آ جائیں اور اللہ رب العزت سے ملاقات کر لیں. یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہی ہوگی کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ رب العزت ہی اس کی جزا دیتا ہے. لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کی جزا ہے. کتنی ہی خوبصورت بات ہے. اللہ جزا دے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ بات ہے، لیکن اللہ ہی اس نیک کام کی جزا بن جائے یہ ایک الگ ہی لیول بن جاتا ہے. ہر نیک اعمال کا ثواب ملے گا. جو اعمال کریں گے اس کی نیت کے اوپر منحصر ہوگا اور جو عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزے دار کی اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ ہی اس کی جزا ہوگا. ہمارے صوفیاء کرام بھی الگ ہی لیول کی محبت رکھتے ہیں. حضرت رومی کہتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک دن خوش مزاج بیٹھے ہوئے تھے، موڈ اچھا تھا اور مسکرا رہے تھے، تو خوشی میں ہی کہہ دیا اپنی رعایا کو کہ اے لوگوں، آج آپ سب کے لیے میرے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جس نے جس چیز کو ہاتھ لگا لیا، جس خزانے کو ہاتھ لگا لیا، جس چیز کو چھو لیا، وہ اسی کی ہو جائے گی. سب دوڑ پڑے
کوئی کسی خزانے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی کسی جائیداد کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی کسی قیمتی اثاثے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی کسی قیمتی اونٹ، کسی قیمتی گھوڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے، لیکن ایاز خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر کار محمود غزنوی بول پڑے اور فرماتے ہیں کہ ایاز، تم نے کسی چیز کو نہیں چھونا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا ہے کہ میری رعایا میں جو جس چیز کو ہاتھ لگا لے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ ایاز کہتے ہیں کہ کیا آپ واقعی یہ کہہ رہے ہیں، واقعی وہ چیز اسی کی ہو جائے گی؟ تو محمود غزنوی نے فرمایا کہ جی، موڈ اچھا تھا نا، خوش مزاج بیٹھے ہوئے تھے، تو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ تو ایاز اٹھے، چپکے سے پیچھے گئے اور محمود غزنوی کو ہی ہاتھ لگا لیا۔ تو محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ یہ کیا، تم نے مجھے ہی ہاتھ لگا لیا؟ تو ایاز کہتے ہیں کہ آپ نے کہا نہیں جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ اسی کی ہو جائے گی؟ جن کو خزانے چاہیے تھے، جن کو قیمتی اثاثے چاہیے تھے، وہ تو دوڑ گئے، مجھے خزانے نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر نیک اعمال کا بندے کو اجر ملے گا، لیکن یہ ایسا عمل ہے، روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے احکام پورے کر لیتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، اور یہ روزہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، کسی دکھاوے کی ضرورت اسے نہیں پڑتی، تو میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ میں جزا دیتا نہیں، وہ ایک الگ لیول کی بات ہوتی ہے، لیکن جب اللہ ہی اس نیک عمل کی جزا بن جائے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اب جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم پہ لازم ہو جاتا ہے، اب اللہ رب العزت ہمیں اتنی بڑی آفر دے رہا ہے کہ جب روزہ رکھو گے روزہ دار کے لیے میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے احکام پورے کریں۔ روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بھوکے رہیں، کھانا بند کر دیں۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کریں۔ کوئی اگر گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی گالی نکالتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس پہ صبر کریں، اللہ پاک اس کا ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی برا کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ بری طرح سے پیش آتا ہے، تو صبر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اس نے عمل کیا ہے آپ بھی اس کے بدلے میں اسی طرح کا عمل کریں۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، روزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صبر کریں اور اللہ آپ کو اس کی ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔